واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باوقار حاضرین مسجد، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، بابرکت، باعظمت، سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیح و آلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کی یہ محفل ان دو اشخاص کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جو دو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 دن پہلے تک اس زمین کی پشت کے اوپر اپنے گھر، اپنے پریوار، اپنے خاندان کے بیچ اس لمحے سے ناواقف تھے جو لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ تھا۔ انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ سمندر ہو یا دریا یا ندی، نہر ہو یا جھیل یا کوئی تالاب، پانی کی سطح کے اوپر جب پانی کا بلبلہ وجود میں آتا ہے تو کسی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ پانی کا بلبلہ کب اپنے وجود کو کھو کر اس پانی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما جائے گا۔ جب تک پانی کے اس بلبلے کے اندر وہ ہوا رہتی ہے، وہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، مگر کوئی جھونکا ہوا کا جب اسے پھاڑ دیا کرتا ہے اور ہوا اس سے نکل جاتی ہے تو اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی پانی ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بس یہی ہے۔ کہ یہ زمین ایک سمندر کی مانند ہے اور روح اس انسان کے جسم کے اندر اس بلبلے میں سمائی ہوئی ہوا کی مانند ہے۔ جو ہوا پانی کے بلبلے کو پانی کی سطح پر تیراتی رہتی ہے، روح جب تک انسان کے جسم کے اندر رہتی ہے، انسان زمین کی پشت کے اوپر اپنے اعمال کو انجام دیتا رہتا ہے، مگر جس وقت یہ روح جسم سے رخصت ہو جایا کرتی ہے تو پھر ایک ہی صدا ہوتی ہے لب کے اوپر، وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو یا بچی ہو،
سب یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے تو اپنے ہر صحیفے میں فرما دیا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ملا دیں گے۔ اور پھر وہ 18,000 عالم کا خالق و مالک اپنی زبردست قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی شان قدرت کو بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم تمہیں اسی سے اٹھائیں گے۔ ذرا آپ بتائیے کہ وہ رب کائنات کیسی کمال قدرت کا مالک ہے کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر وہ مٹی سے انسان کو تخلیق فرما رہا ہے اور پھر اسی مٹی میں ملا رہا ہے کہ جس مٹی سے پیدا کرنے کا فرمان جاری کر رہا ہے، اور پھر اپنی شان قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ میں تمہیں اسی سے اٹھاؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم قبر میں گئے تو فنا ہو گئے، یہ مت سمجھنا کہ تم قبر میں گئے تو تمہارا وجود ختم ہو گیا۔ زمین کی پشت کے اوپر چلنے والوں کے نزدیک تمہارا وجود ختم ہو چکا ہے، مگر میں اس نگاہ کا مالک ہوں اور اس قدرت کا مالک ہوں کہ میرے نزدیک تمہارا وجود ختم نہیں ہوا ہے، میں اسی ماٹی سے تمہیں اٹھا لوں گا۔ یہ اس زندگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو زندگی انسان کے نزدیک زندگی نہیں ہے، مگر اس خالق کائنات کے نزدیک وہ زندگی زندگی ہے۔ وہ کیسے اٹھائے گا اور کیسے پیدا کیا اس نے؟ انسان کا پیدا کرنا بھی اس کی قدرت۔ ماں کے پیٹ میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ ذرا کسی نے سوچا کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے ہڈیاں بن جاتی ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے کھال آ جاتی ہے؟ ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے بال آ جاتے ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے دل بن جاتا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے پھیپڑے بن جاتے ہیں؟ اور ایک ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے گردے بن جاتے ہیں؟ کہاں سے لیور بن جاتا ہے اور کہاں سے یہ سب آنتیں وجود میں آ جاتی ہیں؟ اور ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آنکھ ہونٹ کی جگہ نہیں ہوتی، ہونٹ ناک کی جگہ نہیں ہوتے، ناک کان کی جگہ نہیں ہوتی۔ ذرا سوچو کہ پیٹ زمین کی پشت پر چلنے والی، گھر کے اندر گھر کو آباد کرنے والی اس خاتون کا ہے، اور اس پیٹ کے اندر انسان کو وجود میں لا کر انسان کی تخلیق کرنے والا وہ خالق کے کائنات ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیسی کمال قدرت ہے اس کی، مگر وہ فرما رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا۔ 2 گز گہری قبر کے اندر، 6 فٹ لمبی قبر کے اندر اپنے اس عزیز کو اتارنے کے بعد، پٹلے لگانے کے بعد، اسی کا بیٹا ہاتھ میں مٹی کو لیتا ہے، اسی کا باپ ہاتھ میں مٹی کو لیتا ہے،
اسی کا پوتا اور نواسا ہاتھ میں مٹی کو لیتا ہے اور پھر اس خالق کائنات کے فرمان کو دہراتے ہوئے اس کی قبر پر مٹی کو ڈال کر کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا۔ انسان کے جسم کے اندر ایک انسان وجود میں آ رہا ہے۔ جب مرد کا نطفہ عورت کے شکم کے اندر داخل ہوتا ہے تو خالق کائنات کے وہ بندے کہ جس کو دیکھنے کی قدرت رکھنے والی آنکھیں کچھ اور ہی ہوا کرتی ہیں، وہ قدرت رکھنے والی آنکھ جب درسگاہ میں جاتی ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ عبد القادر تجھے کیسے علم ہوا کہ تو اللہ کا ولی ہے؟ تو عبد القادر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں درسگاہ میں جب جایا کرتا تھا تو میرے دائیں فرشتے ہوتے تھے، میرے بائیں فرشتے ہوتے تھے اور پکار کر کہتے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ آنکھ سب کے پاس نہیں ہوتی کہ کاندھوں کے اوپر موجود کرامن کاتبین کو دیکھ لے، دائیں اور بائیں چلتے ہوئے ہدایت کے فرشتوں کو دیکھ لے، آگے و پیچھے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے فرشتوں کی زیارت کر لے، مگر وہی فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اہل نظر کو نظر آتے ہیں، تو وہی فرشتہ نطفے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے رب کی جانب توجہ کر کے عرض کرتا ہے کہ مولا کیا اسے پیدا کیا جائے گا؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے نہیں، اسے پیدا نہیں کیا جائے گا۔ بس وہ فرشتہ الٹ دیتا ہے اپنی ہتھیلی کو، عورت کے شکم کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتے کی ہتھیلی کے الٹ دینے کا سبب ہوتا ہے، یہ میرے خالق کائنات کے فرمان کا اثر ہوتا ہے۔ اس رب کائنات نے فرما دیا کہ نہیں پیدا کروں گا، حمل ضائع ہو گیا، اور پھر وہی خالق کائنات اگر کسی پیدا ہونے والے کے لیے فرماتا ہے کہ ہاں میں اسے پیدا کروں گا، تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مولا اسے کس مٹی سے پیدا کیا جائے گا؟ اس کی قسمت کیا ہے؟ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لوح محفوظ پر دیکھ لے۔ بس یہیں سے عقیدہ ملتا ہے، یہیں سے عقیدہ ملتا ہے۔ رسول رسول ہے، نبی نبی ہیں، اور فرشتے رسول کے مقابلے پر اگر دیکھیں تو رسول افضل ہیں۔ جب ناقص دیکھ سکتا ہے لوح محفوظ تو افضل کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اعلیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اور جب لوح محفوظ دیکھ سکتا ہے تو مدینے سے سورت کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوح محفوظ دیکھ۔ فرشتہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اسے کس مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ بس اسی مقام کی مٹی کو اپنی چٹکی میں فرشتہ لیتا ہے اور ماں کے شکم کے اندر پیدا
نطفے کے اندر اس مٹی کو ڈال کر مسل دیتا ہے اور پھر ماں کے شکم میں رکھ دیتا ہے. تو جس مقام کی مٹی کو لے کر نطفے کے اندر ملایا ہے فرشتے نے، وہی مقام ہوا کرتا ہے انسان کی موت کے بعد اس کے دفن ہونے کا. اسی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں اٹھائیں گے. انسان اور اس کی زندگی اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماں کے شکم اور زمین کا پیٹ، ایک پیٹ ماں کا اور دوسرا پیٹ زمین کا، دو شکم کے بیچ جو راستہ انسان طے کرتا ہے اسی کو زندگی کہا جاتا ہے. اور زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ انسان آیا اس زمین کے اوپر دریا میں بہتے ہوئے پانی کے بلبلے کی طرح سے اپنا سفر طے کرتا رہا. روح نکل گئی، پانی تھا پانی ہو گیا، مٹی تھا مٹی ہو گیا. مگر اس سفر میں انسان نے جو کچھ کیا وہ سب انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. دنیا میں کچھ چھوڑ کر نہیں جاتا انسان. انسان نے نیک اعمال کیے ہیں اس کے ساتھ جائیں گے. انسان نے برائی اور بے حیائی کو اختیار کیا ہے، یہ برائی اور بے حیائی اس کے ساتھ جائے گی. انسان نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ ظلم اس کے ساتھ جائے گا. انسان نے کسی کے ساتھ رحم کیا ہے تو یہ رحم اس کے ساتھ جائے گا. میں نے ابن عباس کی حدیث کے اندر پڑھا تھا، جو رسول کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک کو مختار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جہالت میں میرا گزر ایک راستے سے ہوا، زمین کی پشت کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ظلم کو اس نے کیا ہے تو وہ ظلم چھوٹا ہے، نہیں. ادنا سا ظلم اگر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرما لے تو وہ بہت بڑا ہے، اور چھوٹی سی نیکی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لے تو وہ بہت بڑی. ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ، زمانہ جہالت میں میرا سفر ہوا اور ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں میں نے قیام کیا. قریب میں ہی قبرستان تھا. اچانک قبر پھٹ گئی اور ایک بوڑھا چیختا ہوا اس قبر سے نکلا، اور اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے دو شخص اور نکلے اور مارتے ہوئے اس بوڑھے کو زمین کے اندر لے گئے. قبر پھر برابر ہو گئی. میرے دوستوں، یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو ہمارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول کے صحابی نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور رسول نے اس کو قبول فرمایا ہے، انکار نہیں کیا. یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے.
زمین میں لے گئے، بڑھیا سے کہا ابن عباس نے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا یہ قبر سے نکلنے والا میرا شوہر تھا جسے تم نے دیکھا۔ کہا یہ چیخ کیوں رہا تھا؟ کہا یہ غربا، مساکین، مہمان، رشتہ دار، ہر ایک کے اوپر ظالم تھا۔ ایک دن یہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ذرا آپ تصور کیجئے، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا اور چیختا ہوا آیا، پانی 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 پانی۔ وہ پیاسا تھا اور پیاس کی ایسی شدت تھی کہ اس کے گلے سے آواز سوکھی ہوئی نکل رہی تھی، اجڑی ہوئی آواز، مردار چہرہ، کانپتے ہوئے ہاتھ پیر۔ کب سے اس نے پانی نہیں پیا ہوگا؟ آیا، کہا پانی پانی پانی۔ میرے شوہر نے کہا وہ ہے مشق جس میں پانی بھرتے ہیں، اٹھا لے پی لے۔ بس یہ پیاسا دوڑا اور دوڑ کر اس مشق کو جب اٹھایا تو اس مشق کے اندر ایک بوند پانی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے قہقہا لگایا اور بڑی بے حیائی کے ساتھ ہنسا، اور وہ شخص پیاس پیاس کہتا ہوا گرا اور گر کر مر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر بھی مر گیا۔ اب میرا یہ شوہر روزانہ قبر کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے پیاس پیاس پیاس۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصہ نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے، جن کے دل میں درد نہیں ہوا کرتا۔ پانی کا ایک قطرہ انسان کو جہنمی اور جنتی بنا سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہدایت کے فرشتوں کو لگایا۔ یہ احسان عظیم ہے اس خالق کائنات کا کہ ہدایت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے اور بھٹکتے ہوئے قدموں کو سیدھے راستے کے اوپر ڈالا کرتے ہیں۔ مگر جب انسان نفس کے تابع گناہوں کے بوجھ کو اس حد تک اپنے سر پر رکھ لیا کرتا ہے کہ پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، فرمان الہی کو بھول جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ۔ تو ہدایت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان جس سے ہدایت کے فرشتوں کو اللہ ہٹنے کا حکم دے دیتا ہے، وہ شیطان کا مسخرہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ڈور پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے، جدھر چاہتا ہے وہ پتنگ کو لے جاتا ہے، اسی طرح شیطان ہوتا ہے جو ہدایت کے فرشتوں کو ہٹنے کے بعد اس انسان کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، اور زندگی کا وہ آخری دن آ جاتا ہے جو دن 2 دن پہلے
جناب ابو بکر صاحب قادری رضوی نوری اعظم رضوی اور امجد رضوی کے والد کے لیے تھا، وہ دن آ جاتا ہے جو 2 دن پہلے جناب اقبال بھائی تم بھی مرحوم کے لیے تھا، اور اس دن کو ہر ایک کے لیے آنا ہے۔ وہ دن بڑا دردناک ہوتا ہے، میں نے بھی وہ دن دیکھا ہے جب میرے والد آخری سانس لے رہے تھے، میں نے بھی وہ دن دیکھا ہے جب میری ماں آخری سانس لے رہی تھی۔ میرے ساتھیوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ کعبے کی دہلیز کو پکڑ کر 80 سال اگر زندگی کے کوئی گزار دے تو اس مقام کو نہیں پا سکتا کہ جس مقام کو ایک انسان اپنی ماں اور باپ کے قدموں کو پکڑنے کے بعد ماں اور باپ کی دعاؤں کو حاصل کر کے پا لیا کرتا ہے۔ کعبے کی زیارت کے اوپر ماں اور باپ کی زیارت فضیلت رکھتی ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ ماں کی بارگاہ کا ٹھکرایا ہوا، باپ کی بارگاہ کا ٹھکرایا ہوا کعبے کی زیارت کر لے تو خدا کو قبول نہیں، کعبے کے غلاف کو اپنا کفن بنا لے تو خدا کو قبول نہیں۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا رب فرماتا ہے۔ اور لوح محفوظ کے اوپر اس رب کائنات نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو لکھنے کا حکم دیا قلم کو، وہ یہی تھا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ میرے خالق میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا لکھ، جس کے ماں باپ اس سے راضی اس کا خدا اس سے راضی۔ بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اقبال بھائی تم بھی اور ابو بکر بھائی تیلی رضوی نوری جو میرے پیر بھائی بھی تھے، حضور پرنور سرکار مفتی اعظم مجدد معت حاضرہ کو پربھنی کی سرزمین کے اوپر ابو بکر بھائی مرحوم و مغفور دین کی تبلیغ اور سلسلہ قادریہ کی اشاعت کے لیے بلایا کرتے تھے، اور پربھنی کے اندر مفتی اعظم کے قدموں کے پہنچنے کا سبب ہی ابو بکر بھائی تیلی تھے۔ اللہ کے ولی کے قدم جس زمین کے اوپر پڑ جایا کرتے ہیں، اس زمین کے مردوں کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوا کرتی ہیں، ویران اور اجڑی ہوئی عمارتیں ہوتی ہیں، گندگی سڑکوں کے کنارے پڑی رہا کرتی ہے۔ دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں؟ ایسے شہر دیکھے ہیں؟ دیکھے ہیں نا؟ اب ذرا سوچو کہ اسی شہر کے اندر
انہی سڑکوں سے اگر پرائم منسٹر کا گزر ہوتا ہے، چیف منسٹر کا گزر ہوتا ہے، تو سڑکیں بنا دی جاتی ہیں، گندگی صاف کر دی جاتی ہے، عمارتوں کو پوت دیا جاتا ہے، ڈیوائیڈر کے اوپر رنگ کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ نشانات نئے لگا دیے جاتے ہیں، لائٹنگ کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ چیف منسٹر آ رہا ہے۔ جب 5 سال کے چیف منسٹر کی اتنی قدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا منسٹر جس بستی سے گزر جایا کرتا ہے، عذاب اللہ اٹھا لیا کرتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ میرا ولی آ رہا ہے، میرا مقرب آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، اب عذاب نہیں ہوگا، ثواب ہی ثواب ہوگا، اور اس کے استقبال کے لیے فرشتوں کا اجتماع۔ میں اقبال بھائی تنبی کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا، مگر رفیق بھائی مارفانی اور ان کے بچے، ان کی زوجہ اور ان کے داماد وغیرہ، یہ ناگپور کے رہنے والے، یہ سب مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کل رفیق بھائی مارفانی کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، آپ کیسے؟ تو کہا کہ میری اہلیہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اقبال بھائی تنبی کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دن ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہے۔ آج ان لوگوں کے سر سے ایک باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے یہ۔ جب بڑا کسی گھر سے رخصت ہوتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور یتیم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ زندہ ہے اور بیٹے کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، تب بھی باپ بیٹا کہہ کے ہی پکارتا ہے۔ باپ زندہ ہے تو 80 سال کا بوڑھا بھی اس کے لیے بچہ ہے، مگر جب باپ رخصت ہو جاتا ہے، ماں رخصت ہو جاتی ہے، تو انسان کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوتا۔ آج حالات بڑے عجیب ہیں، بات نکل آئی ہے تو کہتا چلوں۔ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ میری گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہوا کرتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے کچھ حاصل ہو جائے۔ میں بھی انسان ہوں، جو حالات میرے ساتھ وارد ہوتے ہیں وہ حالات ہر انسان کے ساتھ وارد ہو سکتے ہیں۔ آج اگر میں آپ کو بتاؤں تو زیادہ تر گھروں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ کا باغی ہو جاتا ہے، بہو ساس سسر کی مخالف ہو جاتی ہے، ساس سسر بہو کے کیڑے بیننے لگتے ہیں۔ اب سے 20 سال پہلے میری شادی ہوئی، 18 اکتوبر 1997 1997 میں۔ یہ دن میں نے اپنی شادی کا جو رکھا تھا، میری پیرانی حضور مفتی اعظم کی زوجہ کے وصال کی تاریخ تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں سفر پر رہتا تھا، اور میرا ایک عمل تھا کہ میں جب گھر سے نکلتا
تو میری ماں کے پاس میں جاتا. میری ماں ہی نہیں تھی بلکہ میری پیرزادی بھی تھی. میں ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ امی میں جا رہا ہوں، اور ان کے ہاتھوں کو چومتا، سر پہ ہاتھ رکھواتا اور ان کے پیر چومتا. پیر پیچھے کھینچ لیتی اور کہتی کہ یہ کیا کرتے ہو تم، گناہگار کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو تم، گناہگار کرتے ہو. بہرحال وہ ایک ماں تربیت یافتہ ماں تھی. کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اوصاف کیا تھے جب اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. اس لیے نہیں کہ وہ میری ماں تھیں، بلکہ اس لیے بتاؤں گا کہ وہ مفتی اعظم کی بیٹی تھیں. پاک گود کے اندر اور پاک شکم کے اندر جب کوئی پروان چڑھتا ہے، بیٹا یا بیٹی، تو وہ اس زمین کے اوپر اپنے کردار کی ایک ایسی چھاپ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ان کا ذکر ان کے جانے کے بعد بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کبھی مسرور ہو کر، کبھی مجبور ہو کر کیا کرتے ہیں. میری شادی ہوئی. یہ جو میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے سے ہر بیٹے کو نصیحت لینا چاہیے، اور اس واقعے سے ہر بیٹی کو نصیحت لینا چاہیے، اس واقعے سے ہر بہو کو نصیحت لینا چاہیے، اور اس واقعے سے ہر شوہر کو نصیحت لینا چاہیے. میں سفر پر گیا، اور سفر سے جب میں واپس آیا تو کھانا کھاتے میں میری زوجہ نے مجھ سے ایک بات کہی. کہا آپ سفر پر گئے، میں نے آپ کا عمل دیکھا. میں نے کہا کیا؟ کہا آپ والدہ کے پاس گئے، قدموں کو بوسہ دیا، اور والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو میرا عمل یہ تھا، اور ان کی زندگی میں بھی میرا عمل یہ تھا کہ اگر رات کے 2 بجے 3 بجے مجھے سفر پر نکلنا ہوتا تھا اور میری ماں سو جاتی تھیں تو میں ان کی پہنی ہوئی جوتیاں جو پلنگ کے پاس رکھی رہتی تھیں اس کو اٹھاتا تھا اور اپنے سر پر رکھ لیتا، اور اپنی ماں کا دیدار کرتا تھا. پیر اس لیے نہیں چومتا تھا کہ یہ جاگ جائیں گی، اور جوتیوں کو چوم کے رکھ دیا کرتا تھا. اپنے والد کے پاس جاتا تھا، اپنے والد سے اجازت لیتا، ان کا سر پر ان کا ہاتھ رکھواتا اور کہتا کہ میں جا رہا ہوں. وہ فی امان اللہ کہہ دیا کرتے تھے. کب آؤ گے پوچھتے تھے، میں بتاتا تھا کہ فلاں دن آ جاؤں. ایک باپ اور ایک بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. کسی کسی مسئلے پر میرے ان کے بیچ تکرار ہو جاتی تھی، اور میرے جانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اس کے اوپر ناراض ضرور ہو جاتا ہوں مگر بات وہ صحیح کہتا ہے. میری پشت کے پیچھے وہ میری حمایت کیا کرتے تھے. ہر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، کوئی ہو. میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے آپ کا عمل دیکھا. ایک دن مجھے ابو نے بلایا، میرے والد نے میری اہلیہ کو بلایا اور کہا بیٹا جمال میاں کو تم سمجھایا کرو، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. انہوں نے 10 20 50 میری کمیاں بیان کر دی اور میری برائی کی. کس کے سامنے؟ میری زوجہ کے سامنے. میری زوجہ کھڑی بھی سنتی رہی.
جب میں سفر سے واپس ہوا تو میری زوجہ نے یہ بات مجھ سے کہی کہ ابو نے آپ کی بہت برائیاں کی میرے ساتھ۔ میں نے کہا پھر؟ تو میری زوجہ کے الفاظ تھے کہ مجھے بہت برا لگا۔ تو میں نے مسکرا کر کہا تھا کہ اللہ اس ذات کو سلامت رکھے جو ذات جمال کی کمیاں نکالنے والی ہی نہیں بلکہ جمال کو مارنے اور جمال کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا حق رکھتی ہے۔ پھر میں نے اپنی زوجہ سے کہا کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ ایک باپ تھا، وہ ایک بیٹا تھا جس نے ابراہیم بن کر اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری چلا دی تھی، اور اللہ رب العزت نے ایک نبی سے بحیثیت باپ ایک نبی کی گردن کے اوپر بحیثیت بیٹا چھری اسی لیے چلوائی تھی تاکہ آنے والی امتیں یہ جان لیں کہ باپ اگر گردن کے اوپر چھری بھی چلا دے تو بیٹے کو اف کرنے کا حق نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے۔ جمال کی تعریف کرنے والے تو کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، مگر ایک تو ذات ہے جو جمال کی کمیاں بھی بیان کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ ان تعریف کرنے والوں کی تعریف میں مجھے تصنع نظر آتا ہے، بناوٹ نظر آتی ہے، مگر میرے باپ کی جب نگاہ جلال میرے اوپر پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلال میں بہت محبت ہے، اس جلال میں اپناپن ہے۔ میرے ساتھیوں، باپ کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے، ماں کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ ایک ماں، ایک باپ کتنی تکالیف اٹھا کر اپنے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے اور خود پرورش کیا کرتا ہے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی۔ مگر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بچے جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں۔ ماں باپ اور ماں باپ ہی نہیں بلکہ ان کی قبریں بھی اولاد کو وہ فیض پہنچانے والی ہوتی ہیں جو فیض اس قبر والے کی اولاد کو زمین کے دوسرے کسی خطے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اس موقع کے اوپر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ایصال ثواب کی یہ محفل ہم اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو موت کے بعد مرنے والے کے لیے نجات اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تصوف کی ایک کتاب کے اوراق کے اوپر تاریخ اسلام کی اس سلوک کی منزلوں کو عبور اور بہت حد تک عبور کرنے والی ذات کہ جس کے لیے میں یوں کہہ دوں کہ سلوک کی ہر منزل کے اوپر اس نے اپنے پرچم کو لہرایا ہے، وہ ذات ہے حضرت ذنون مصری کی ذات۔ کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں کہ حضرت ذنون مصری کا ذکر
اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ذنون مصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا اور میں نے قبروں کی زیارت کی، پھر ایک پتھر کے اوپر میں اپنے سر کو رکھ کر سو گیا۔ یہ واقعہ امام غزالی کی کتاب کا واقعہ ہے۔ پتھر کے اوپر میں اپنے سر کو رکھ کر سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قبریں شق ہو گئیں، پھٹ گئیں قبریں، اور قبروں سے مردے نکلے اور قبرستان میں کچھ بیننے لگے اور بین بین کے اپنے کفن میں رکھنے لگے۔ سرکار ذنون مصری کی تربت اقدس پر سلاموں کی بارش ہو۔ سلوک کی منزلیں طے کرنے والی وہ ذات، تصوف کا صحرا اس کے سر پر بندھا ہوا، شریعت کا جامہ پہنے ہوئے، روحانیت کا عمامہ باندھنے والا وہ شیخ طریقت، جانے کتنے اولیاء اکرام، جانے کتنے زاہدین، جانے کتنی مجاہدین، جانے کتنے گناہگار بدکار سیاہ کاروں کے لیے ہدایت کا ایک ایسا سورج تھا کہ جس کو قیامت تک ہم اور آپ تلاشتے رہیں گے۔ ہمالیہ پربت کو اگر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بھی تلاش کریں تو دنیا کے کسی حصے میں آسمان کے نیچے زمین کی پشت پر ذنون مصری کا ثانی نہیں ملے گا۔ اللہ کا وہ مقرب بندہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے نکلے اور نکل کر قبرستان میں کچھ بین رہے تھے، کفن میں رکھتے جا رہے تھے، اور ایک مردہ تھا جو اپنی قبر سے نکلا اور ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گیا اونچے، اور سب کو دیکھنے لگا۔ ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا، پورے قبرستان میں دیکھتا، سارے مردے قبرستان میں سے کچھ بین بین کے کفن میں رکھ رہے تھے، اور وہ ایک مردہ تھا جو کچھ نہیں رکھنا ہے، بڑی بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ ذنون ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص کے قریب گیا اور جا کر میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب کیا بین رہے ہیں اور تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تو مسکرا کر اس مردے نے کہا کہ یہ سب ثواب بین رہے ہیں، ثواب بین رہے۔ تو کہا کیسا ثواب؟ کہا کہ پوری دنیا کے اندر جو اللہ کے بندے نیک عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ وہ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایصال ثواب جب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو عطا فرما، آدم سے لے کر این دم تک جتنے بھی لوگ دار فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے ان کی ارواح کو عطا فرما، تو اللہ رب العزت پوری دنیا میں ایصال کیا ہوا وہ ثواب سب قبرستانوں میں بکھیر دیتا ہے، اور یہ مردے نکل نکل کر اس ثواب کو بینتے رہتے۔ ذنون نے کہا کہ جب سب بین رہے ہیں تو تو کیوں نہیں بین رہا؟ تو اس نوجوان، اس بوڑھے مردے نے کہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا روز ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے۔ کہا تیرا بیٹا کون؟ تو کوفہ کے بازار میں، بزاز خانے میں جہاں کپڑا بکتا ہے، وہاں فلاں شخص ہے میرا بیٹا جو کپڑے کی دکان لگائے ہوئے ہے،
اور اپنی دکان پر بیٹھ کر روز ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، میرا ثواب مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میرے بیٹے کا مومنین مومنات کو ایصال کیا ہوا ثواب بھی لوگوں کو مل جایا کرتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب مجھے بھرپور مل جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ میں قبرستان میں بینتا رہوں؟ ذرا آپ سوچئے، یہاں میں کہوں گا کہ وہ مردہ زندوں سے اچھا ہے کہ جس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو مل جائے اس لیے خود کھڑے ہو کر نہیں بین رہا۔ آج کے زندوں کا حال یہ ہے کہ مطمئن ہی نہیں، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، کتنا وزن لاد رہا ہے زمین کی پشت کے اوپر، کیسی کیسی آرائش کر رہا ہے مکانوں کی، کیسا کیسا ڈیکوریشن کر رہا ہے، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، 2-2 کروڑ کی کار میں گھوم رہا ہے، کروڑوں روپیہ اپنی عمارتوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ارے آرائش تو کر لو، وہ آرائش کر لو کہ روز و شب مرقد نوری میں اجالا ہو۔ میرے دوستوں، میں اس بات پر اعتراض نہیں کرتا کہ اچھی اور عیش و آرام کی زندگی نہیں جینا چاہیے، جینا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت کا استعمال کرنا چاہیے، اپنی عمارتوں کو اچھے سے اچھا سجاؤ، اپنی عمارتوں کے اوپر اچھے سے اچھے انتظامات کرو، مگر اس عمارت کا بھی انتظام ہونا چاہیے جو عمارت زمین کے اندر بننے جا رہی ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ مکان کے اوپر 2 کروڑ روپیہ مت لگاؤ، 5 کروڑ روپیہ مت لگاؤ، اپنے بیت الخلا کو 5 لاکھ میں مت بنواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، استعمال کرو اس کا، عیش و آرام و عشرت کی حسین زندگی کو گزارو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ جب خالق کائنات نے مینا برسایا تو سلیمان علیہ السلام نے بٹورنا شروع کیا سونے کو۔ اللہ نے فرمایا سلیمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ مولا تو رحمت و مینا برسائے اور تیرا نبی محروم رہے، میں نہیں لوٹوں؟ ارے اللہ دے رہا ہے، تم لو، مگر زمین کی پشت کا مکان ڈھہ جانے کے لیے ہے اور زمین کے پیٹ کا مکان ہمیشہ کے لیے۔ پشت کے مکان کو بھی سجاؤ، پیٹ کے مکان کو بھی سجاؤ۔ اب آپ دیکھیے، ذی مصری آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرا گزر پھر اسی جانب سے ہوا اور میں اس قبرستان میں گیا اور پھر میں جا کر سو گیا اس قبرستان میں۔ جب پہلا خواب میں نے دیکھا تھا اور پتھر پہ بیٹھے ہوئے مردے نے کہا تھا کہ کوفہ کے بازار میں میرا بیٹا قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، تو ذی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدھا کوفہ کے بازار میں گیا اور جس دکان کی نشاندہی اس مرنے والے مردے نے کی تھی، جب اس دکان پہ میں نے دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے جا کے سلام کیا اور اس نوجوان سے کہا تو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے؟ نوجوان نے قرآن کو بند کر دیا اور کہا آپ کون؟ کہا میں ذی مصری ہوں۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنی اس نیکی کا بیان کسی سے نہیں کیا تھا،
آپ کو کیسے معلوم کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں اور اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں؟ تو ذی مصری نے اپنے خواب کو بیان کیا، نوجوان رو دیا اور ذی مصری کے ہاتھوں کو چوم کر کہا کہ ذی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھ تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں جو اپنے باپ کو بھیجتا ہوں وہ میرے باپ کو مل جاتا ہے، مردوں کو ملتا ہے۔ ابھی میں نے اپنے ماں باپ کے لیے قربانی کی، قربانی کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میری ماں کے کمرے میں جو فریج رکھا ہوا ہے، میری ماں کھڑی ہوئی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ مہمان گھر میں کافی ہیں اور ان کے لیے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، اور میرے کمرے کے فریج میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، آپ کے فریج میں پانی ہے؟ تو میری ماں اور میرے باپ مسکرائے، اور میں نے جب فریج کو کھولا تو فریزر کے اندر اور فریج کے اندر گوشت کے پارچے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو قربانی اپنے ماں باپ کے لیے کی ہے اللہ نے وہ ان تک پہنچا دی۔ یہ ابھی ابھی کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے، ابھی یہ جو بقرعید گزری میں نے یہ خواب دیکھا فجر کے وقت۔ بہرحال حضرت ذی مصری کا اس نوجوان نے شکریہ ادا کیا۔ چند یوم کے بعد ذی مصری پھر اس قبرستان سے گزرے اور سو گئے جا کر۔ یہ بزرگ قبروں کے بیچ میں اس لیے سوتے تھے کہ ان کو ہر وقت موت کا خیال رہا کرتا تھا، اور مردوں کے بیچ رہ کر یہ خود کو ہدایت کے لیے آمادہ کرتے تھے کہ ان کا نفس ان کے اوپر غالب نہ آئے، اور اپنے نفس سے یہ کہتے تھے کہ ایک دن تیرا انجام یہ ہے کہ منو مٹی کے نیچے تجھے جانا ہے۔ باتیں بہت ہیں کہنے کو، بہت ہیں کہنے کو، اگر میں سال ہا سال لگاتار بولوں اولیاء اکرام بزرگان دین کی سیرت و زندگی کے اوپر، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر بھی میرے پاس بولنے کو بہت کچھ رہ جائے گا، اس لیے کہ میں کتاب کو پڑھ کر نہیں بولتا ہوں، میں مفتی اعظم کی عطا سے بولتا ہوں۔ مفتی اعظم یہ طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضور اعلی حضرت۔ میرا پیر بہت بڑا ہے، میری ابتدا بھی وہی ہے، میری انتہا بھی وہی ہے، سمجھے؟ اور قدم قدم پر اس نے میرا ساتھ دیا ہے، قدم قدم پر اس نے مجھے جھنجھوڑا ہے، قدم قدم پر اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، سب کچھ کیا ہے، بعد موت کے کیا ہے، سمجھے؟ اسی کی ہدایت، اسی کی نصیحت، اسی کی روحانیت ہے جو بلوا لیا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بولتا ہوں اس پر عمل کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائے، میرے بچوں کو بھی عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو عطا فرمائے، نسلاً بعد نسلیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ذی مصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قبرستان میں سو گیا، اور پھر میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان سے مردے نکلنا شروع ہوئے، اور قبرستان میں پھر ثواب کو بیننے لگے۔ تو میں نے اس پتھر کی جانب دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ مردہ کہاں ہے جو پتھر کے اوپر بیٹھا رہا بے نیازی کے ساتھ۔ تو میں نے دیکھا کہ اپنے کفن کو سمیٹ کر وہ شخص بھی جو پتھر پر بیٹھا تھا بین رہا ہے ثواب کو، اور کفن میں رکھ رہا ہے۔ تو میں مردوں کو ہٹاتا ہوا
اس شخص کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تم بھی ثواب بین رہے ہو، اس دن تو تم بڑی بے نیازی کے ساتھ پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس مردے نے کہا کہ ہاں، قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرنے والا میرا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میں بھی دوسرے مردوں کی طرح سے ایک مردہ ہوں کہ جس کے لیے کوئی خاص کر کے ایصال ثواب کرنے والا نہیں، میں بھی وہی ثواب بینتا ہوں جو اللہ قبرستان میں بکھیر دیا کرتا ہے۔ آج کا دن ابو بکر صاحب تیلی قادری رضوی نوری میرے برادر طریقت کے لیے ہے، جناب اقبال بھائی تنبی مرحوم کے لیے ہے، کل کا دن پھر کسی کے لیے ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سب کو اس دن کی تیاری کرنا چاہیے اور اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے اور رسول کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اچانک کی موتوں کی کثرت ہوگی، انسان صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، چلتا پھرتا ہوگا، صبح کو بازار میں ہوگا، شام کو جنازے میں ہوگا اور رات کو قبر کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس دن کا خوف یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہے اور قل شریف پڑھ دیں پھر ایصال ثواب یہ دیں جی آپ حضرات تشریف رکھیں، قل شریف ہوگا اور حضرت ایصال ثواب کریں گے اور صلاۃ والسلام پر محفل کے اختتام ہوگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى عليه وسلم وعلى جميع آله أبد الدهور وكرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو قرآن خوانی ہوئی اس میں جو قرآن پڑھا گیا، کلمہ شریف درود شریف پڑھا گیا اور ایصال ثواب کی نیت سے جو بھی نیک اعمال کیا جائے یا کیے جائیں یا طعام کا انتظام ہے اور کھجور وغیرہ اس کا انتظام، اس محفل کا ثواب اور ہم سب کی حاضری کا ثواب اور ہم سب کی زندگی کی جملہ نیکیوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اللہم آمین، تمام انبیاء کو عطا فرما، صدیقین کو عطا فرما، شہداء کو عطا فرما، صالحین کو عطا فرما، میرے رسول کے والدین کو عطا فرما، آل اولاد ازواج خنجتن پاک کو عطا فرما، صحابہ اکرام کو عطا فرما، کو عطا فرما، مہاجر و انصار کو عطا فرما، خلفائے راشدین کو عطا فرما، اصحاب الصفہ کو عطا فرما، تمام ائمہ کو عطا فرما، تمام غوث قطب ابدال اولیاء کو عطا فرما، نخبہ رجبی افراد کو عطا فرما، مجددین مفسرین محققین محدثین کو عطا فرما، اولیاء اکرام کو عطا فرما، مشائخ اعظام کو عطا فرما، صوفیاء اکرام کو عطا فرما، عابدین شاہدین کو عطا فرما، مجازیب کو عطا فرما، مشائخ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ محمدیہ برکاتیہ رضویہ نوریہ مستفیدیہ النور والبہاء در سلاسل کے جملہ مشائخ اعظام کو عطا فرما، تیرے تمام مقرب بندوں و بندیوں کو عطا فرما، جنت المالا میں آرام کرنے والوں کو عطا فرما، جنت البقیع میں آرام کرنے والوں کو عطا فرما، اولیاء نجف کو عطا فرما، صحابہ مکہ المکرمہ کو عطا فرما، اولیاء مکہ و مدینہ کو عطا فرما، اولیاء نجف کو عطا فرما، اولیاء کربلا معلہ کو عطا فرما، اولیاء بغداد مقدسہ کو عطا فرما، اولیاء کچوچا مقدسہ کو عطا فرما، اولیاء مہریرہ و بریلی و پیلیبھیت کو عطا فرما، اولیاء احمد آباد و حیدرآباد کو عطا فرما، اولیاء ممبئی اور دلی کو عطا فرما، اولیاء سندھ کو عطا فرما، اولیاء کالپی کو عطا فرما، الہ العالمین اس کا ثواب، اولیاء کاکوری کو عطا فرما، اولیاء شہر گھورا کو عطا فرما، اللہ اولیاء سورت کو عطا فرما، الہ العالمین اس کا ثواب سورت کے تمام اولیاء اکرام بالخصوص حضرت خواجہ دانا سورت پوری حضرت جہدار سورت پوری کو عطا فرما، رب کائنات تمام مشائخ اعظام تمام صوفیاء اکرام تمام اولیاء اکرام اور تیرے مقربین کو اس کا ثواب عطا فرما، الہ العالمین جملہ حاضرین کے دل میں جن اولیاء اکرام علماء اکرام مشائخ اعظام صوفیاء اکرام عابدین زاہدین مقربین نے بارگاہ الہی حفاظ اکرام اور اللہ کے مقرب بندوں بندیوں کے ایصال ثواب کی خواہش ہے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، جملہ حاضرین کے جملہ مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب
بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب تمام انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کو عطا فرمائے اور ان کے صدقے و طفیل خالق کائنات اس کا ثواب جناب ابو بکر صاحب قادری رضوی نوری مرحوم کی روح کو عطا فرمائے اور جناب اقبال بھائی چمڑی کی روح کو عطا فرمائے اور ان صاحب معاملہ کے دل میں جس کے بھی سال ثواب کی خواہش ہو تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ جملہ حاضرین کے دلیان انیان افراد اور گھر کے جملہ افراد کی مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اقبال بھائی سیپیا ہاں اقبال بھائی سیپیا قادری سے رضوی قرآن ہے آپ کے مرید کی روح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے فرزند جوانی میں بھی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے فرزند کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی روح کو بھی اس کا ثواب آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین جناب ابو بکر صاحب، جناب اقبال بھائی تمبی، ان کو بخش دے، آمین ان کے درجات بلند فرما، آمین ان کی قبول کو روشن فرما، آمین منور فرما، آمین مجلہ فرما، آمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، آمین خطاؤں کو معاف فرما، آمین نافرمانیوں کو معاف فرما، آمین بے عملی اور بد عملی کو معاف فرما، آمین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، آمین ان کے ایثار و قربانیوں کو قبول فرما، آمین ان کے صبر کو قبول فرما، آمین ان کی نمازوں کو قبول فرما، آمین ان کے روزوں کو قبول فرما، آمین تلاوت قرآن کو قبول فرما، آمین تلاوت کلمہ کو قبول فرما، آمین کلمہ گوئی کو قبول فرما، آمین الہ العالمین کلمہ توحید کے پڑھنے کو قبول فرما، آمین تلاوت قرآن کو قبول فرما، درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرما، آمین مہمان نوازی کو قبول فرما، اپنے ازواج کے ساتھ کیے ہوئے انصاف کو قبول فرما، اپنے بچوں کی پرورش میں اٹھائی ہوئی تکلیفوں کو قبول فرما، آمین ان کے قیام کو قبول فرما، اللہ ان کے رکوع کو قبول فرما، ان کے سجدوں و قاعدے کو قبول فرما، اللہ ان کی دیانتداری اور ایمانداری کو قبول فرما، آمین الہ العالمین کے صبر کو قبول فرما، بیماری میں اللہ جو تکلیفیں اٹھائیں اور برداشت کیا اور صبر کیا اللہ اس کو قبول فرما، آمین موت کے وقت جا کر ہی کی جو تکلیف ہوئی اللہ اس تکلیف کو قبول فرما، آمین الہ العالمین ہر نیکی کا اور ہر تکلیف پر صبر کا عرض تیری شان کے مطابق عطا فرما، آمین اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، آمین ہم سب کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ فرما، آمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین خطاؤں کو معاف فرما، آمین نافرمانیوں کو معاف فرما، آمین بے عملی اور بد عملی کو معاف فرما، آمین ہم سب کو بخش دے، آمین ہماری اولاد کو بخش دے، آمین ہمارے دوست احباب کو بخش دے، آمین ہمارے متعلقین کو بخش دے، آمین ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، آمین ہم پر احسان کرنے والوں کو بخش دے، آمین کتابوں سے بعض و نصیحت و فرمودات و ملفوظات و محافل سے ہم نے استفادہ حاصل کیا، اللہ ہم سب کو بخش دے، آمین ہمارے مشائخ اعظام کے درجات بلند فرما اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کی زندگی کے ہر لمحے کو غنی فرما، آمین ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، آمین شریعت حبیب خدا پر استقامت عطا فرما، آمین موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے غالب آنے سے محفوظ فرما اور نفس سے مطمئنہ کو اطمینان عطا فرما، اللہ ہمیں دین میں غنی فرما، آمین دنیا میں غنی فرما، آمین محروم قسمتی سے اللہ محفوظ فرما، آمین اپنے شکر گزار بندوں میں رکھ، ہم شکر گزار بندوں میں اٹھا، اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما اور اللہ ناشکری سے محفوظ فرما، آمین ہر وقت تیرے شاکرین میں شامل فرما آمین اور شاکرین کے ساتھ بھی ہمارا حشر فرما، آمین اللہ ہمارے مرحومین کا حشر شہداء کے ساتھ فرما، اولیاء کے ساتھ فرما، آمین علماء کے ساتھ فرما، مشائخ اعظام کے ساتھ فرما، آمین عابدین زاہدین کے ساتھ فرما، آمین انبیاء صدیقین کے ساتھ فرما، آمین تیرے مقربین کے ساتھ فرما، آمین الہ العالمین سب پہ اپنے فضل و کرم و احسان کی
बारिश फरमा। आमीन। सब की बेगुजाइज तमन्नाओं को, दुआओं को, आरज़ुओं को, मुरादों को पूरा फरमा। आमीन। परेशानियों को दूर, मुश्किलों को आसान फरमा। सबके कारोबार में, जान में, माल में, इज्जत में, ईमान में, आबरू में तेरी बरकतों, रहमतों, नेमतों, फजलों, करमों, अताओं और हिफाजत का नुज़ूल फरमा। आमीन। अल्लाह हम सब के बच्चों को हिदायत अता फरमा। आमीन। बच्चियों को हिदायत अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक तआला साहिब मामला मरहूमीन के पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। सब्र जमील अता फरमा। आमीन। सब्र जमील अता फरमा। आमीन। और सब्र के पत्थरों को उनके सीने पर नस्ब फरमा दे। आमीन। अल्लाह तबारक तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। बताओ नाफरमानियों, बेअमली और बदअमली को माफ़ फरमा दे। आमीन। ईमान और शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। दौरान बयान अगर मुझसे कोई लफ्ज़िश हुई हो तो बहक़ नबी मुक़द्दस अल्लाह माफ़ फरमा। आमीन। मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह तौबा को कबूल फरमा। ईमान और शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमा। हम सबको, हमारी आल औलाद को इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। और इल्म नाफ़े अता फरमा। आमीन। सबके घरों में चैन, सुकून, अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत की ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। मकरूज़ को कर्ज से निजात अता फरमा। आमीन। बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा। आमीन। और सबकी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून, चैन, अमन और आमाल सालिहात की कसरत अता फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सबीहि व आलिहि अबदत पूरे मुकर्रमा। अल्लाह तबारक तआला जिनके बच्चे और बच्चियों के लिए रिश्ते नहीं, अच्छे रिश्ते अता फरमा। आमीन। शादियों के लिए अस्बाब नहीं, अस्बाब अता फरमा। जिनके पास औलाद नहीं, बाप मारूफ करती औलाद अता फरमा। आमीन। कारोबार नहीं, कारोबार अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।